السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی رات کی کہانی سنانے والا ہوں جو میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ گزری تھی۔ اس رات جو کچھ بھی ہوا اس کا اثر اس پر آج تک ہے۔ میرے بھائی کو وہ رات یاد آتی ہے تو وہ ایک دم سے خاموشی میں چلا جاتا ہے۔ وہ رات اس کے لیے ایک خوفناک، کبھی نہ بھولنے والی یاد بن گئی ہے۔ میرا چھوٹا بھائی عثمان اتوار کو صدر سے واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور وہ اکیلا صدر کی گلیوں میں سے نکل رہا تھا جب اسے ایک شارٹ کٹ لینے کا خیال آیا۔ اسے آرام باغ سے گزرنا پڑا، جہاں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں راتیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ جیسے ہی عثمان نے وہ گلی پکڑی، اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ وہ گلی چھوٹی تھی اور اس کے آس پاس پرانے مکان اور باغیچے تھے۔ وہ ہوا میں ایک ٹھنڈک تھی اور ہر چیز بالکل چپ تھی۔ ایک ایسی خاموشی جس میں اس کا اپنا سانس بھی گونجتا ہوا لگتا تھا۔ عثمان نے سوچا، یہ گلی ہمیشہ سے اتنی سنسان اور عجیب کیوں لگتی ہے؟ بس جلدی نکلتا ہوں۔ عثمان نے اپنی رفتار تیز کر دی، لیکن جیسے ہی وہ چلتا گیا اسے ایسے لگا کہ کوئی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اس نے پہلے تو اگنور کیا، لیکن پھر اسے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں۔ وہ رکا اور پیچھے دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ بس یہ اس کا وہم ہے اور آگے بڑھ گیا، لیکن کچھ ہی قدم چلتے ہی وہ آوازیں اور زیادہ قریب آنے لگیں، جیسے کوئی اس کے قدم سے قدم ملاتا ہو۔ عثمان نے کہا، کوئی ہے یہاں؟ کون ہے؟ عثمان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے آس پاس کی ہوا بھاری ہو رہی ہے۔ ایک گہرے اندھیرے کا احساس جو دھیرے دھیرے اس کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ صرف اس کے ذہن کا خوف ہے، لیکن پھر اسے ایک ٹھنڈی سانس اپنے کان کے پاس محسوس ہوئی۔ وہ احساس جیسے کوئی اس کے کان کے قریب کھڑا ہو۔ اس نے پھر سے پیچھے دیکھا اور اس بار اسے ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ ایک لمحے کے لیے بالکل چپ رہا، پھر دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ عثمان نے آنکھیں زور سے بند کر لیں اور چلا کے بولا، مجھے چھوڑ دو۔ جیسے ہی عثمان نے یہ کہا، اسے لگا کہ وہ سایہ رکا، لیکن ایک عجیب اور ڈراؤنی آواز اس کے کانوں میں گونج گئی، یہ صرف شروعات ہے۔ وہ آواز کسی اور دنیا کی تھی، ایک ایسے لہجے میں جو نہ انسانی لگتی تھی اور نہ ہی کوئی جانور۔ اس کے بعد عثمان نے بنا پیچھے دیکھے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ سایہ اب بھی اس کے پیچھے ہے، اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ جیسے ہی وہ گلی کے کونے پر پہنچا، اسے ایک دم سے ہوش آیا اور وہ نارمل راستہ دیکھ سکتا تھا، مگر اس کے کندھوں پر بھی ٹھنڈک تھی اور وہ آواز اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، یہ صرف شروعات ہے۔ آج بھی عثمان کہتا ہے کہ وہ ایک رات صرف ان کے وہم نہیں تھا، وہ اس کے ذہن میں ایسے بس گئی ہے کہ وہ رات کو اکیلے راستہ نہیں لیتا۔ آرام باغ کی اس گلی میں کیا راز چھپا ہے، یہ اب تک کسی نے نہیں سمجھا۔ شاید اس شب ایک عورت یا کوئی انسانی سایہ تھا۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہے ایک ایسی رات کی جب چاندنی رات میں سب کچھ سکون میں تھا، لیکن ایک دروازے کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹی سی گلی سے، جہاں عدیل، ایک 22 سال کا لڑکا، اپنے دوست فیضان کے ساتھ ایک پرانی حویلی کے بارے میں سن رہا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس حویلی میں چڑیل ہے جو رات کے وقت چاند کی روشنی سے نکلتی ہے، مگر عدیل کو یہ صرف کہانیاں لگتی تھیں۔ ایک دن جب چاند پوری طرح سے چمک رہا تھا، عدیل نے فیضان کو کہا، چلو ہم اس حویلی کی طرف چلتے ہیں۔
ہم اس مسئلے کو خود دیکھ لیں گے۔ فیضان نے تھوڑا ہچکچاہٹ کی، لیکن دوستی کے نام پر وہ آخر کار تیار ہو گیا۔ دونوں حویلی کے قریب آئے۔ حویلی کا دروازہ پرانا تھا اور اس کی دیواریں ٹوٹ ہی رہی تھیں۔ عدیل نے دروازہ کھول دیا اور انہیں ایک اندھیری جگہ نظر آئی۔ جیسے ہی وہ اندر گئے، انہیں محسوس ہوا کہ وہاں کچھ ہے، کچھ ایسا جو انہیں دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے اندر دیکھا اور پرانی تصویریں انہوں نے دیواروں پر نظر آئی۔ ہر تصویر میں ایک خوف تھا۔ اور تب اچانک سے ایک آواز آئی، آؤ آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ عدیل نے دیکھا لیکن کچھ نہیں تھا۔ فیضان اس کے ہاتھ پکڑ کے بولا، چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ لیکن عدیل نے سوچا کہ یہ صرف ان کا وہم ہے۔ اس نے پوری ہمت سے کہا، نہیں، ہم آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے ایک کمرہ کھولا اور وہاں ان کو ایک پرانی ڈائری ملی۔ ڈائری میں کچھ عجیب اور ڈراؤنی کہانیاں تھیں، کہانیاں ان لوگوں کی جو پہلے یہاں آئے تھے اور کبھی واپس نہیں آئے۔ عدیل نے ڈائری کھولی اور دیکھا کہ آخری پیج پر ایک نام تھا، صبا۔ جیسے ہی عدیل نے اس نام کو پڑھا، اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے قریب ہے، اور پھر انہوں نے دیکھا ایک سایہ ان کے سامنے کھڑا تھا، ایک عورت جس کا چہرہ بالکل خالی تھا، پر اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، کوئی بھی یہاں آ کے نہیں جاتا۔ عدیل کا دل دھڑک رہا تھا۔ فیضان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا، چلو بھاگتے ہیں۔ لیکن عدیل نے سوچا کہ شاید یہ صرف ان کا دماغ ہے جو انہیں ڈرا رہا ہے۔ اس نے سائے سے کہا، تم کون ہو؟ اس عورت نے کہا، میں ان سب کی یادوں میں ہوں جو اس حویلی میں خود کو کھو گئے، اور اس کی باتیں صرف عدیل کے ذہن میں نہیں بلکہ ہر کونے میں گونج رہی تھیں۔ عدیل اور فیضان وہاں سے بھاگنے لگے، لیکن وہ عورت ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، انہیں محسوس ہوا کہ وہ کبھی بھی اس حویلی سے نکل نہیں پائے۔ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ آج بھی عدیل کہتا ہے کہ اس رات انہوں نے ایک چیز دیکھی جو انسان کی سوچ سے پرا تھی۔ وہ عورت اب بھی انہیں یاد دلاتی ہے ان کے خوف کو ہر بار جب بھی چاند چمکتا ہے۔